ایک بدبخت کائنات کے بدترین کافر اور کفر کے نطفے سے پیدا ہونے والا ناپاک شخص وہ غریب آباد کے چوک میں آ کر اور اس چوک میں آ کر جس چوک کا نام ہم نے صدیق اکبر رکھا ہے اس چوک میں آ کر 26 تاریخ کو ایک دکان پہ جا کر کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں امی عائشہ نے 2 آدمیوں کے سامنے غسل کیا ہے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی خواہش ہوتا ہے. کوئی فیکٹری کارخانہ بناتا ہے, کوئی مال و دولت کمانے کی فکر میں لگا رہتا ہے, کوئی منصب تلاش کرتا ہے, کوئی MA بننے کی کوشش کرتا ہے. رب کعبہ کی قسم اہل سنت والجماعت کی خواہش یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ہماری زندگیوں کا مقصد حضرات صحابہ کا دفاع ہے اور امہات المؤمنین کا دفاع ہے اور ازواج مطہرات کا دفاع ہے اور اہل بیت کا دفاع ہے. صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات کا دفاع کرتے ہوئے اگر موت آ جائے یہ سودا سستا ہے. ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس غدار کو کائنات کے اس بدترین کافر کو گرفتار کر لو ورنہ آج کا یہ نوجوان اس بات سے مجبور ہو جائے گا کہ انتظامیہ قانون عدالت حرکت میں نہیں آتی تو پھر صحابہ کا دشمن اس دنیا میں نہیں رہے گا, خبر میں رہے گا. اور میں نے درخواست جا کر دے کر میں نے 3 دفعات کا مطالبہ کیا ہے. 298 295 اس شخص نے براہ راست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. اللہ نے ہماری ماں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چنا اور اس انداز سے چنا. بخاری میں ہے کہ ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس دن تحفے تحائف بیچتے ہیں جس دن عائشہ کی باری ہو آپ ان کو کہہ دیں کہ باقی دنوں میں بھیجا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام عائشہ اے ام سلمہ فلا تؤذینی عائشہ, مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت مت دو. رب کعبہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا, میں جب کسی بیوی کے ساتھ بستر پہ ہوتا ہوں وہی نہیں آتی ہے لیکن جب عائشہ کے ساتھ بستر پہ ہوتا ہوں وہی آتی ہے. اس نے براہ راست میری نبی کی توہین کی ہے اور نبی کی توہین کرنے والے کے لیے 295 ہے. اور تیسرا میرا مطالبہ کہ اس نے مسلمانوں کی دل آزاری کیا ہے, پورے مسلمانوں کی دلوں کو زخمی کیا ہے. میں انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں پھر قواریت ہم پلاتے ہیں یا وہ شیطان, گالیاں وہ دیتے ہیں یا ہم, اور اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ہم سے دباؤ ڈال رہے ہیں. انتظامیہ ایجنسیاں ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, آپ پہ پرچہ ہو جائے گا. میں نے کہا مجھ پہ لاکھ پرچے ہو جائے, مجھے گرفتار کر کے سزائی موت دو, پھانسی پہ چڑھا دو. تیسری سرکاری امی عائشہ کی عظمت اور عزت کی بات کرتا ہے. واضح موقف ہے, ہماری واضح موقف ہے, یا ہم رہیں گے یا یہ بیمان جیل میں جائے گا, یا ہم رہیں گے یا یہ بیمان جیل میں جائے گا. اور میرا ایک اور مطالبہ ہے, اس بیمان کو بچانے کے لیے یہاں کے بااثر شخصیات وہ مداخلت کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں مفاہمت کرو, مصالحت کرو. میں نے کہا اگر اس مسئلے میں مفاہمت کروں, مصالحت کروں, کائنات کا سب سے بڑا مجرم میں ہوگا, مجھ سے بڑا کوئی لعنتی نہیں ہوگا, مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہوگا, اور مجھ سے بڑا جہنم میں اللہ کا کوئی
بنایا، ہم نے عراق میں امریکہ کا قبرستان بنایا، اور ہم نے بیت المقدس کے سرزمین میں یہودیوں کا قبرستان بنایا ہے۔ ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہمارا دشمن یہودی، عیسائی، ہندو اور سکھ ہے، کسی اور طرف ہمارا رخ نہ کیا جائے۔ ہمارا صبر کا امتحان مت لو، ہمارا صبر کا امتحان مت لو۔ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا ہوں، اور یہ جو برداشت اس ظالم کو پناہ دے رہا ہے، آئندہ ہم اس کو ووٹ دیں گے؟ آئندہ اس MLA کو ووٹ دیں گے؟ اس MPA کو ووٹ دیں گے؟ اگر کوئی تاجر اس بدبخت کے ساتھ سے اس سے سونا خریدیں گے تو مکمل طور پہ ہماری اس سے بائیکاٹ ہے۔ آج کڑے کرتے تو ان بائیکاروں سے بائیکاٹ کرتے ہیں، اور اب جو انتظامیہ سے ہماری مذاکرات ہوا ہے وہ آپ کو سنائیں گے ضیاء الحق حقانی صاحب۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو ٹھیک، اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر میں بھی مطمئن نہیں۔ من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان محترم، میرے اور آپ کو یہاں جمع ہونا یہ کسی شہرت کے لیے نہیں، کسی بنیادی مسئلے کے لیے نہیں، پانی اور بجلی کے لیے نہیں۔ ہمارے اوپر کتنے مظالم ڈھائے گئے، ہم نے سب برداشت کیے۔ بجلی مہنگی کی گئی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی گئی، ہم نے برداشت کر لی۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی گئی، ہم نے برداشت کر لی۔ پانی کی لوڈ شیڈنگ کی گئی، ہم نے وہ بھی برداشت کر لی۔ یعنی کہ ہر چیز کی ہمارے اوپر تنگی کی، ہم نے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن آقا کی ناموس پر آنے والی کوئی بھی انگلی، کوئی بھی زبان آئے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، بلکہ اس کے منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور جو بھی اپنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کے بارے میں اس طرح کے گستاخانہ کلمات کہے گا تو ہم سب کے لیے متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہو کہ وہ سزائے موت کا مستحق ہے، اسے سزائے موت کی جائے۔ گرفتار کرنے کے بجائے سر عام اسے پکڑ کر جہاں چوراہے میں لائے